نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. درود پاک پڑھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللہ رب العالمین اس مبارک نشست میں ہم سب کی شرکت کو قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی موقعوں پر ایصال ثواب کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ میں یہ دعا ہے: اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان فرمایا، انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے محفوظ فرما جن پر غضب کیا گیا، اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بھی محفوظ فرما. پھر اس کے بعد الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک پورے قرآن پاک میں اللہ والوں کا بھی ذکر ہے، ان کی شان اور ان کا جو راستہ تھا اسے بھی بتایا گیا، اور جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے ان کی مذمت بھی کی گئی، اور ان کے اس راستے کی نشاندہی کی گئی جو جہنم کی طرف جاتا ہے. اللہ والوں کے راستے پر چلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ والوں کی محبت ہو، الفت ہو، اور اللہ والوں کی سیرت ہمیں معلوم ہو کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری. اس لیے الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں یہ معمول ہے کہ اللہ والوں کے دن منائے جاتے ہیں اور ان کی سیرت، ان کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں اور ان کے راستے پر چلتے ہوئے جنت میں ان کا پڑوس ہم حاصل کریں. ان اللہ والوں میں بڑی شان اور بڑی عظمت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی. آج ہم ان کا تذکرہ سماعت کریں گے اور شہدائے کربلا اور رفقائے کربلا کا بھی تذکرہ سماعت کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو سننے کے بعد اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کر دکھا، یعنی ہم حق کی پہچان رکھیں اور حق پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، حق کے اتباع کی توفیق عطا فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور ہمیں باطل کر دکھا، یعنی ہم باطل کی ہمیں پہچان عطا فرما اور ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہم پر چیزوں کی حقیقتیں ظاہر فرما.
آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی، اور جب واقعہ کربلا ہوا تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 56 سال 56 ایئرس آپ کی عمر مبارک تھی، کیونکہ واقعہ کربلا سن 60 ہجری کے اختتام پر اور 61 ہجری کے بالکل شروع میں یعنی محرم سے سال شروع ہوتا ہے، تو محرم کی 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، منہ میں لعاب دہن مبارک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا، اور دعا بھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کسی بچے کی ولادت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تہنیک کے لیے لے جاتے۔ تہنیک کے معنی یہ ہے کہ کھجور کو منہ میں رکھ کر چبایا جائے، اللہ کا نیک بندہ چبائے، اس کا لعاب اس کھجور پر لگ جائے، اور پھر وہ کھجور بچے کے منہ میں تالو سے ٹچ کی جائے تاکہ بچے کے لعاب کے ساتھ اس نیک بندے کا لعاب مل جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈائریکٹ اپنا براہ راست اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، اور صرف یہی پہلی مرتبہ نہیں بلکہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنی زبان مبارک دیتے، امام حسین چوستے چوستے سو جاتے۔ جب بھی کوئی بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے روتا ہے تو اسے ماں کے سپرد کیا جاتا ہے تاکہ ماں دودھ پلائے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شیر خوار ہیں، ماں کا دودھ پی رہے ہیں، روتے ہیں، تو حضور فرماتے اے فاطمہ میرا لخت جگر مجھے دو، پھر حضور گود میں لیتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امام حسین کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالتے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوستے چوستے سو جاتے۔ اس طرح امام حسین کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک سے ہوئی۔ 7ویں دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عقیقہ کیا، خود آپ نے نام رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ، اور آپ کا لقب سبت رسول ہے، یعنی رسول اللہ کے بیٹے۔ آپ کا لقب ریحانۃ الرسول ہے، یعنی رسول اللہ کے پھول۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ آپ ان کے ہونٹ کو چوسا بھی کرتے تھے۔ کبھی امام حسن امام حسین کی زبان کو خود چوستے، کبھی اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دیتے، وہ چوستے۔ امام حسین کی گردن پر بھی آپ بوسہ لیتے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ گردن اللہ کی راہ میں قربان ہوگی، تو آپ اس گردن کا بھی بوسہ لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو سونگا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کی کہ بچوں کو چوما جاتا ہے، لیکن آپ حسن اور حسین کو سونگتے بھی ہیں، تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین
دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، یعنی پھولوں کو سونگھا جاتا ہے۔ آپ نے نام رکھے حسن اور حسین، اور فرمایا اللہ نے یہ نام مخفی رکھے۔ مجھ سے پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ اور حسن اور حسین یہ شبیر اور شبر کے معنی میں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بچوں کے یہ نام رکھے تھے، جو عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، لیکن جو شبیر اور شبر کے معنی ہیں وہی حسن اور حسین کے معنی ہیں۔ خوبصورت، حسین و جمیل۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین اہل جنت کے دو نام ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت فرمائے، یعنی جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک دن امام حسین آپ کی گود میں تھے اور آپ نے دعا کی اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما، واحب من یحبہ، اور اے اللہ اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، آپ نے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ معظمہ کے سائے میں جلوہ افروز ہیں، تو آپ نے فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آپ نے فرمایا آج روئے زمین پر جتنے لوگ ظاہری حیات کے ساتھ ہیں ان میں آسمان والوں کو سب سے زیادہ محبوب امام حسین ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا ابنایا و ابنا ابنتی، یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ ہم سب کو امام حسن امام حسین کی سچی محبت عطا فرمائے، اور سچی محبت کے لیے ایمان ضروری ہے۔ جو صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کا بے ادب گستاخ ہے، یا اہل بیت میں سے کسی کا بھی بے ادب گستاخ ہے، خطرہ یہ ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، خاتمہ اس کا کفر پر ہونے کا اندیشہ ہے۔ جو لوگ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گستاخ بے ادب ہیں، وہ جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہیں۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور اس پر امت مسلمہ متفق ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ تو جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گستاخ ہے وہ اہل بیت کا گستاخ ہے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امام حسن امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امیر معاویہ، حضرت ہندہ، حضرت وحشی، حضرت عمر بن عاص، یہ سب صحابہ ہیں۔ جو کسی ایک بھی صحابی کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ تو جس کا عقیدہ درست ہے، ایمان ہے، وہ درست عقیدے کے ساتھ اگر واقعی امام حسن اور امام حسین سے محبت کرنے والا ہے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔
اللہ ہمیں بے ادبوں اور گستاخوں سے محفوظ فرمائے۔ امام حسن اور امام حسین تو وہ لاڈلے شہزادے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے، نماز پڑھا رہے ہیں، اور امام حسن امام حسین آتے مسجد نبوی شریف میں اور آپ کے کندھے پر سوار ہو جاتے، آپ کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے، تو آپ ان کے لیے اپنے سجدے کو طویل فرما دیتے۔ شواہد النبوہ پیج نمبر 295 پر ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے میں بیٹھے ہوتے تو آپ کی پیشانی مبارک جبین اقدس اور رخساروں سے گالوں سے روشنی نکلتی، جس سے قرب و جوار جگمگا اٹھتے اور دیوار روشن ہو جاتی۔ آپ کی شہادت کے موقع پر جنات نے کربلا میں جو اشعار پڑھے، قبیلہ بنی طے کے افراد نے سنا، بڑے درد کے ساتھ جنات یہ اشعار پڑھ رہے تھے، آواز آ رہی تھی، پڑھنے والا انہیں نظر نہ آیا۔ مسح الرسول جبینہ فلہ بریق فی الخدود۔ یہ امام حسین وہ ہیں کہ جن کی پیشانی کو رسول اللہ نے بوسہ دیا، جن کے رخساروں میں گالوں میں عجیب نور اور روشنی ہے۔ ابواہ من علیا قریش وجدہ خیر الجدود۔ یہ امام حسن اور امام حسین کی شان و عظمت دیکھیں کہ جنات نے کہا کہ یہ حسین وہ ہیں کہ جن کے والدین ماں باپ، ماں ہیں فاطمہ الزہرا خاتون جنت سیدہ کائنات، اور والد ہیں مولائے کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابواہ من علیا قریش، یہ وہ حسین ہیں جن کے ماں باپ قریش میں جو افضل و اعلیٰ ہیں ان میں سے ہیں۔ وجدہ خیر الجدود، اور ان کے نانا وہ ہیں جو سارے لوگوں کے ناناؤں میں افضل و اعلیٰ ہیں، سید عالم ہیں، وہ تو ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حضرت ابراہیم بھی ہیں جو حضور کے شہزادے ہیں، اور حضرت امام حسین بھی ہیں۔ فرشتہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کا انتخاب کیا۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، کیونکہ فرمایا گیا تھا کہ 2 میں سے کسی ایک کا وصال ہوگا۔ آپ جنہیں اختیار کرنا چاہتے ہیں انہیں اختیار کر لیں، تو آپ نے امام حسین کو اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم وصال کر گئے۔ اب جب امام حسین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور امام حسین کو دیکھ کر مرحبا کہتے، پیشانی پر بوسہ دیتے اور فرماتے فدیتہ بابنی ابراہیم، میں نے اس بچے پر، حسین پر، اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، امام حسین سینے پر کھڑے ہیں، امام حسین قدم سے چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے ان کے قدم حضور کے سینے تک پہنچتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کرتے ہیں، ثم تفلا، پھر اپنا لعاب دہن مبارک امام حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں، ثم قبلہ، پھر امام حسین کو چومتے ہیں، ثم قال اللہم احبہ فانی احبہ، پھر حضور نے عرض کیا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ یزید کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ اور مشائخ اہل سنت اور محققین اہل سنت کی تحقیق یہ ہے، یزید پلید تھا، بد اخلاق، فاسق اور فاجر، شرابی، بد کردار، بدکار،
ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے یزید کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارت من السماء۔ انہوں نے فرمایا کہ اہل مدینہ نے یزید کے خلاف علم جہاد کیوں بلند کیا؟ فرماتے ہیں ہمیں یہ ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ اب اگر ہم نے یزید کے خلاف علم جہاد بلند نہ کیا تو اللہ کا عذاب ہم پر آسمان سے نازل ہوگا اور ہم پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے۔ یزید جب حکومت پر قابض ہوا، پھر اس کے بعد یہ جری ہو گیا اور فسق و فجور اعلانیہ نہ صرف خود کرنے لگا، اس کے فسق و فجور میں اضافہ ہوا، بلکہ لوگ بھی اسے دیکھ کر بدکار ہو گئے۔ یہ حالت ہو گئی کہ لوگ اپنی ماں، بہن اور بیٹی سے گناہ کرنے لگے، نمازیں لوگوں نے چھوڑ دیں، شرابیں عام ہو گئیں۔ پھر یزید نے فوج بھیجی، اس فوج نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور مسجد نبوی شریف کی بے حرمتی کی۔ مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے اور گھوڑے ریاض الجنہ میں حضور کے مصلی پر، محراب میں حضور کے منبر پر لید اور پیشاب کرتے رہے 3 دن تک۔ 3 دن تک مدینہ منورہ میں قتل عام کیا گیا، کئی لوگوں کو شہید کیا گیا۔ 3 دن تک مدینہ کی عورتوں سے زیادتیاں کی گئیں، بڑا ظلم و ستم ہوا۔ پھر یزید کی فوجیں مکہ مکرمہ گئیں، انہوں نے مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کی اور خانہ کعبہ پر اتنے پتھر پھینکے انہوں نے کہ خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی اور خانہ کعبہ کی چھت جل گئی، اور چھت میں جو جنت سے مینڈا آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر فدیے کے طور پر، اس کے سینگ تھے، وہ سینگ بھی جل گئے۔ اب آپ بتائیے، ایسا فاسق و فاجر جس نے مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ کی اتنی بے حرمتی کی اور فوج ایک ظالم کو فوجی کمانڈر بنا کر یہ کہہ کر بھیجا کہ تمہارے لیے مکہ شریف اور مدینہ شریف کی عورتیں حلال ہیں، جو ظلم و ستم کرنا ہو کرو۔ کیا ایسے یزید کو جنتی سمجھنے والے بے وقوفوں کی دنیا میں نہیں رہتے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد ہیں، آپ کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، آپ نے اسے 20 کوڑے سزا میں مارے۔ جو لوگ آج بھی یزیدی ہیں، یزید کے حمایتی ہیں اور گستاخ اہل بیت ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، وہ آج بھی یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں اور ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا اسے بخش دیا جائے گا۔ اب اس حدیث پاک میں قیصر کا کون سا شہر مراد ہے اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ مراد لیتے ہیں قسطنطنیہ اور کہتے ہیں چونکہ یزید قسطنطنیہ پر حملے کے لیے گیا تھا لہذا اس کی بخشش ہو گئی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں اول جیشن ہے اور پہلا لشکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں گیا، اس وقت یزید پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو لہٰذا اس حدیث پاک میں یزید کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اول جیش من امتی کو لوگ نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، تو یزید جس لشکر میں گیا تھا اس لشکر میں قسطنطنیہ کی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، قسطنطنیہ تو بعد میں فتح ہوا۔ اول جیش من امتی، حضور نے فرمایا میری امت میں سے پہلا لشکر جو حملہ کرے گا قیصر کے شہر پر
یہاں پر قسطنطنیہ کا ذکر نہیں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں تو چلو بالفرض مان لیتے ہیں، تو بھی قسطنطنیہ پر پہلا لشکر حضرت صدیق اکبر کے دور مبارک میں گیا، جس میں یزید نہیں تھا، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس حدیث پاک سے یزید کے لیے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ جب کسی حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہو کہ یہ کام کریں گے بخشش ہو جائے گی، تو مراد یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو سارے گناہوں سے مراد ہے صغیرہ گناہ۔ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ صرف مصافحہ کر لے، پھر اس کے بعد وہ بد اخلاق بھی ہو، فاسق و فاجر بھی ہو، شرابی بھی ہو، بدکار بھی ہو، ظالم بھی ہو، بے ادب بھی ہو، گستاخ بھی ہو، پلید بھی ہو، پھر مدینہ شریف پر بھی حملہ کرے، مکہ شریف پر بھی حملہ کرے، ہزاروں لوگوں کا قاتل بھی ہو، اور اہل بیت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا بھی ہو۔ صرف مصافحہ کر لیا سمجھیں بخشش ہو گئی، تو یہ نادانی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں جو روزے دار کو افطار کرائے اللہ اسے بخش دیتا ہے، تو کیا معنی کہ بندہ افطار کرا دے پھر حرام کام بھی کرے، لوگوں پر ظلم بھی کرے، لوگوں کے پیسے بھی دبا لے، قتل و غارت گری بھی کرے اور کہے جناب میں نے تو افطار کرا لی میری بخشش ہو گئی، تو مراد ہے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے جب یزید حکومت پر قابض ہوا، تو اس نے مدینہ منورہ کے گورنر کو خط لکھا اور کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لو میرے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا اور راتوں رات آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ پھر آپ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کو کوفہ سے خطوط لکھے گئے اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ آ جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور دین تخت پر آئے گا، اسلامی نظام نافذ ہوگا، اور اگر آپ نہیں آتے تو پھر مجبوراً اس ظالم یزید کی ہم بیعت کر لیں گے، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ لازم ہو گیا کہ حجت پوری کرنے کے لیے کوفہ پہنچے۔ صحابہ کرام کے مشورے پر آپ نے امام مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا اور فرمایا کہ وہاں کے حالات دیکھیں، اگر کوفہ کے لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے تو حجت پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ وعدے پر قائم ہیں تو پھر مجھ پر لازم ہوگا میں کوفہ جاؤں اور صحابہ کرام بھی پھر مطمئن ہو جائیں گے۔ تو امام مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو وہاں کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ حالات بہت اچھے تھے اور وہ قسمیں کھا رکھے تھے کہ کچھ بھی ظلم ہو جائے، کچھ بھی ہو، ہم جان کا نذرانہ دیں گے، امام حسین سے بے وفائی اور غداری نہیں کریں گے۔ تو امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا، یہ خط روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد کوفہ کے گورنر کو تبدیل کیا گیا اور یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنایا۔ وہ بڑا ظالم شخص تھا، اس نے جب دھمکی دی تو اہل کوفہ نے غداری کی اور حضرت امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امام مسلم بن عقیل جب ابن زیاد کے گورنر ہاؤس پہ پہنچے تو 40,000 کوفی آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب ابن زیاد کی دھمکیوں کو انہوں نے سنا تو سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، صرف 500 افراد آپ کے ساتھ رہے۔ آپ یہ 500 افراد ساتھ لے کر جامع مسجد کوفہ آئے، وہاں آپ نے مغرب کی نماز شروع کی، تو نماز کے دوران یہ کوفی غدار بے وفا بھاگتے رہے، اور جب امام مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو ایک بھی بندہ پیچھے نماز میں نہیں تھا۔ پھر امام مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے، پھر آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مکہ مکرمہ سے 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری اور دوسری روایت ہے 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو راستے میں آپ کو یہ خبر ملی کہ امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، لیکن اہل کوفہ جو ہیں وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان تک پہنچے تو آپ کو گھیر لیا گیا۔ پہلے حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 افراد کی فوج لے کر آئے اور آپ کو گھیر لیا۔ بعد میں حضرت حر نادم بھی ہوئے، انہوں نے توبہ بھی کی اور امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے اور لڑتے ہوئے شہادت کا انہوں نے رتبہ پایا۔ پھر عمر بن سعد آ گیا تو وہ لشکر لے کر، عمر بن سعد کو لشکر کی سربراہی حاصل تھی اور لشکر بڑھتا رہا یہاں تک کہ 22,000 کا لشکر ہو گیا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ظاہر کیا گیا کہ کوفی آپ سے بے وفا ہو چکے ہیں۔ کئی کوفی جنہوں نے خطوط لکھے تھے وہ یزیدی لشکر میں سامنے کھڑے تھے، تو دنیا کی ہوس، حرص اور لالچ نے انہیں تباہ کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا میں تشریف لے گئے تو آپ کے 3 شہزادے بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر اور حضرت علی اوسط، جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین چونکہ علیل تھے اس لیے آپ نے جنگ میں حصہ نہ لیا اور حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر شہید ہو گئے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے امام حسین کے ساتھ تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، یہ چاروں شہید ہوئے۔ امام حسن کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے کتنی محبت تھی کہ اپنے 2 بیٹوں کا نام آپ نے ان کے نام پہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، حضرت عباس علمدار، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت محمد، حضرت جعفر۔ حضرت علی کی حضرت عثمان غنی سے محبت دیکھیں کہ اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ حضرت بی بی زینب بھی تھیں اور ان کے 2 بیٹے حضرت محمد اور حضرت عون بھی تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے۔ 10 محرم سن 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا۔ پہلے پانی بند کیا گیا، پھر حملہ کیا گیا، پھر یہ کے بعد دیگرے سب شہید ہو گئے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ پھر پیچھے خواتین تھیں، چھوٹے بچے تھے اور امام زین العابدین تھے جو علیل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں بھی ایک ہی مطالبہ کیا گیا، آپ یزید کی بیعت کر لیں، یزید کو ووٹ دے دیں، ہم آپ کو نواز دیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں یزید کو ووٹ نہیں دے سکتا، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ یزید نااہل ہے، فاسق و فاجر ہے۔ صرف واقع کربلا کو دیکھیں تو مسئلہ یزید کی بیعت کا تھا۔ آپ نے کہا میں نااہل کی بیعت نہیں کر سکتا، اسے ووٹ نہیں دے سکتا، اور اس کے لیے آپ نے جان کا نذرانہ دیا، اپنے رفقاء کی شہادتیں دیکھیں، اور ہمیں کیا پیغام دیا کہ ووٹ اسے دینا ہے جو اہل ہو، نااہل کو ووٹ دینا یہ حرام ہے۔ لیکن آج دیکھیں لوگ دھمکیوں میں آ کر ووٹ دیتے ہیں یا لالچ میں آ کر۔ اندرون سندھ، اندرون پنجاب 1 پیکٹ بریانی پر ووٹ بک جاتے ہیں، کوئی 1000 روپے میں بک جاتا ہے، کوئی 5000 میں، کوئی 10,000 میں۔
اور ان لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، فاسق و فاجر ہیں، عیاش ہیں اور کرپشن کرنے والے ہیں۔ تقریباً 75 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے، ایسے ہی لوگ تقریباً آتے ہیں جیت کر۔ اللہ کرے واقعہ کربلا سے پاکستانی قوم کو کم از کم یہ سمجھ حاصل ہو جائے کہ ہمیں ووٹ اہل کو دینا ہے، ووٹ ایسے کو دینا ہے جو ملک میں نظام مصطفیٰ قائم کرے، جو دین کا نظام ملک میں لائے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، مگر آپ سوچیں کہ حضرت امام زین العابدین کی شان بھی کتنی بلند ہے۔ کیا آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے اتنی شہادتیں دیکھیں، اتنے جنازے دیکھے، امام حسین کو شہید ہوتا ہوا دیکھا، مگر نہ آپ نے ماتم کیا، نہ آپ نے سینہ کوبی کی، نہ چیخ و پکار کی، نہ زور زور سے چلا چلا کے روئے، نہ آپ نے اپنا گریبان پھاڑا، نہ اپنے چہرے کو پیٹا، آپ صبر پر گامزن رہے، اور پھر پورے خاندان اہل بیت کو آپ نے حوصلہ دیا، اور پھر ساری زندگی اس غم کو آپ سہتے رہے۔ امام زین العابدین کی بڑی شان ہے، لیکن وہ مرد ہیں۔ حضرت بی بی زینب کی کیا شان ہے، سبحان اللہ، کہ عورت ہونے کے باوجود آپ نے نہ ماتم کیا، نہ سینہ کوبی کی، نہ چہرے کو مارا، بلکہ پورے صحابہ اور اہل بیت میں کوئی بھی یہ بدعت و حرام کام کرنے والا کبھی گزرا نہیں ہے۔ نوحہ پڑھنا، چیخنا، چلانا، ماتم کرنا، پیٹنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا یا صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو حضرت بی بی زینب کی کیا شان ہے کہ انہوں نے ٹیلے پر چڑھ کر حضرت امام حسین کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا، اور پھر حضرت امام حسین کی شہادت دیکھی۔ اس وقت بھی نہ وہ چلائیں، نہ چیخ کر روئیں، بلکہ کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صرف یہ کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، حسین شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان ظالموں نے سارے جسم کربلا میں چھوڑ دیے، بے گور و کفن، نماز جنازہ بھی نہ پڑھی ان پر، نہ انہیں دفن کیا، نہ کفن پہنایا، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک جسموں سے لباس اتار کر، رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا، گھوڑوں سے روندا، اور سر مبارک وہ کاٹ کر نیزوں پہ بلند کر لیے، اور پھر ساری عورتوں کو، بچوں کو قیدی بنا لیا، اور پھر یہ کربلا سے کوفہ لے گئے ابن زیاد کے دربار میں، پھر کوفہ سے دمشق شام لے گئے یزید کے دربار میں۔ یہ قافلہ جب کربلا سے نکلا تو راستے میں ایک گرجا گھر کے باہر اس کا قیام ہوا۔ وہاں ایک راہب تھا، اس سے وہ پوچھنے لگے کہ اس گرجا گھر کی دیوار پر یہ جو لکھا ہے یہ کب سے لکھا ہے؟ گرجا گھر کی دیوار پر ایک عبارت تھی، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدی یوم الحساب۔ جن لوگوں نے حسین کو شہید کیا، کیا وہ قیامت کے دن حسین کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ تو یہ عبارت دیکھ کے وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اس جگہ پر، اس دیوار پر یہ عبارت کس نے لکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو 500 سال سنا ہے پہلے سے یہ موجود ہے، اور یہ غیبی قلم سے لکھی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ بتائیے یہ سر کس کے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ اہل بیت اطہار کے سر ہیں۔ تو ایک سر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا یہ حسین و جمیل نورانی چہرہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور کے نواسے حسین ہیں۔ اس نے کہا افسوس ہے تم لوگوں پر، تم نے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ وہ کہنے لگے تو اپنے کام سے کام رکھ۔ تو اس راہب نے کہا اگر یہ حسین و جمیل نورانی چہرہ مجھے ایک رات کے لیے دے دو
تو میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا۔ وہ اس کے لیے راضی ہو گئے۔ وہ راہب اس حضرت امام حسین کے سر مبارک کو لے کر گیا۔ اس نے غسل دیا، خوشبو لگائی، بال سنوارے اور پھر سامنے رکھ کر زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، یہ کیسے امتی ہیں کہ اپنے نبی کے نواسے ہی کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آسمان سے نور آ رہا ہے جو امام حسین کے سر مبارک تک ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ایمان لے آیا۔ اللہ کی شان! جو کافر تھا امام حسین کا چہرہ دیکھ کر ایمان لے آیا، اور جو مسلمان کہلاتے تھے انہوں نے امام حسین کو شہید کر کے جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ اب یہ وہاں سے چلے 10,000 درہم لے کر۔ آگے جا کر انہوں نے کہا کہ ہم اسے تقسیم کریں۔ جب تھیلیاں کھولیں تو درہم پتھر ہو گئے تھے، اور درہم کے دائیں اور بائیں 2 آیتیں لکھی تھیں۔ یہ غیبی معاملہ تھا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم کام کر رہے ہیں تو ہرگز اللہ کو غافل نہ سمجھنا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ انہیں سزا ضرور دے گا۔ اور دوسری طرف لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم جان جائیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیوں کیا؟ یزید نے اس لیے کیا تاکہ اس کی حکومت مضبوط ہو جائے۔ 2 سال یا 3 سال اس کی حکومت رہی، لیکن ہر طرف فساد ہی فساد تھے، اور آخر وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ مر گیا۔ عمر بن سعد نے اور ابن زیاد نے اور دیگر نے جو ظلم کیا، یزید انعام دے گا، عہدے بڑھ جائیں گے، لالچ میں عمر بن سعد کا کیا ہوا؟ مختار ثقفی پھر غالب آ گیا۔ مختار ثقفی نے بڑے اچھے کام کیے اور یزیدیوں سے انتقام لیا، لیکن پھر غرور میں مبتلا ہو گیا اور اس نے مشہور روایت کے مطابق نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اسی پر اس کا برا خاتمہ ہوا۔ اگر کوئی اچھا ہم دین کا کام کر لیں تو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم اچھا کام کر سکیں۔ یہ محض رب کا فضل ہے۔ عاجزی انکساری بندے کو کرنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ عمر بن سعد کے بیٹے کو یعنی حفص کو مختار ثقفی نے بلایا اور کہا، تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا، اب تو وہ اللہ اللہ کرتا ہے اور سیاست سے کنارہ کش ہو گیا ہے۔ مختار ثقفی نے کہا کہ جب امام حسین کربلا میں آئے تھے اس وقت کنارہ کشی کیوں اختیار نہ کی؟ پھر اس نے عمر بن سعد کی گردن اڑا کر کٹا ہوا سر اس کے بیٹے حفص کو دکھایا۔ وہ کہنے لگا، باپ کے مرنے کے بعد تو جینے کا مزہ ہی نہیں۔ مختار ثقفی نے کہا، ہم تجھے جینے نہیں دیں گے۔ اس کی بھی گردن اتار دی۔ خولی جس نے حضرت امام حسین کا سر مبارک وہ بدن سے جدا کیا تھا اور وہ لے کر آیا تھا، اس کی بیوی اس کی دشمن ہو گئی، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ شہر عام پر اس کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ اسی طرح شمر اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے چھوڑ دیا گیا، تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا۔ حکیم بن طفیل جس نے امام حسین کو تیر مارا تھا، لوگوں نے اس کا لباس اتارا اور تیروں کے نشانات سے تیر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ عمر بن صبیح جس نے شہدائے کربلا کو تیروں سے زخمی کیا، لوگوں نے نیزوں سے اسے چھید چھید کر مار دیا۔ ابن زیاد ٹھیک 6 سال کے بعد دریائے فرات کے کنارے مارا گیا، اور جب اس کا سر مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو ایک سانپ آیا جو
ناک کے ایک سوراخ سے داخل ہوا، پھر دوسرے سوراخ سے نکلا۔ اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ کیوں برباد ہوئے؟ دنیا کی محبت میں۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی اصل ہے، یعنی ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ آپ نے فرمایا لَتَأْتِيَنَّكُمْ بَعْدِي دُنْيَا، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تمہارے پاس دنیا آئے گی، تأکل ایمانکم، وہ تمہارے ایمان کو کھا جائے گی، کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یزید ابن زیاد، عمرو بن سعد اور جتنے یزیدی تھے سب دنیا کی ہوس، حرص، لالچ میں برباد ہوئے، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، دونوں جہاں میں تباہ و برباد ہوئے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے اپنے دل سے دنیا کی ہوس نکالیں، دنیا کی محبت نکالیں۔ بلکہ اس دنیا کی محبت نے تو ایسا لوگوں کو تباہ کیا کہ 22,000 کا لشکر یا 40,000 کا لشکر تھا کربلا میں، لیکن 6 لاکھ تقریباً افراد ہلاک و برباد ہوئے۔ فرمایا اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کربلا پہنچ نہیں سکے تھے، لیکن افسوس کر رہے تھے کہ کاش ہم جاتے کربلا میں اور ہم امام حسین سے مقابلہ کرتے تو یزید ہمیں انعام سے نوازتا۔ جو ظلم پر راضی ہو وہ بھی ظالم ہے۔ تو سب پر اللہ کا عذاب آیا۔ ایک بوڑھا تھا، لوگ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، گفتگو کر رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ کہتے یہ ہیں کہ جس نے بھی امام حسین کا مقابلہ کیا کربلا میں، یا جو اس ظلم پر راضی تھا، وہ تباہ و برباد ہوا، بڑی عبرتناک موتیں ہوئیں۔ تو بوڑھا کہنے لگا کہ یہ سب باتیں ہیں، میں بھی تو تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہنا تھا کہ چراغ کی آگ بلند ہو گئی اور اس نے اس کو پکڑ لیا۔ اس بوڑھے نے دریا میں چھلانگ لگائی اور پانی میں ڈبکیاں کھانے لگا۔ پانی آگ کو بجھاتا ہے، لیکن پانی اس کے لیے پیٹرول کا کام کر رہا تھا۔ جتنی ڈبکیاں کھا رہا تھا آگ اور بڑھ رہی تھی، اور وہ اس طرح ہلاک و برباد ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم مبارک کو دیکھا گیا تو نیزوں کے 33 زخم تھے، تلواروں کے 34 گھاؤ تھے، اور تیروں کے بے حساب زخم تھے۔ اس عالم میں آپ نے سجدہ کیا میدان کربلا میں۔ امام حسین کو عبادت سے کتنا لگاؤ تھا۔ اکثر آپ نفلی روزہ رکھتے، کثرت سے نوافل پڑھتے، 25 حج آپ نے پیدل کیے، یہاں تک کہ جب 9 محرم کو عصر کی نماز کے بعد یزیدیوں نے جنگ کا اعلان کر دیا تو آپ نے حضرت عباس علمدار سے فرمایا ان سے ایک رات کی اجازت مانگیں، لعلنا نصلی لربنا هذه الليلة وندعوه ونستغفره، کہ ہم اس رات اپنے رب کی خوب عبادت کریں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں۔ فهو يعلم انی كنت احب الصلاة له، اللہ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز سے بہت محبت ہے۔ اور تلاوت کتابی، اور قرآن پاک کی تلاوت سے بڑی محبت ہے۔ وکثرت الدعاء والاستغفار، دعا اور کثرت سے دعا مانگنے اور استغفار سے محبت ہے۔ تو اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، ہمیں بھی انشاءاللہ شریعت پر چلنا ہے، اپنے دل میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت بیدار کرنا ہے، ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بننا ہے، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بننا ہے، دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرنی ہے، ہمیشہ دنیا کی محبت سے بچنا ہے، شریعت پر عمل کرنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو
کیا پیاری نصیحتیں فرمائیں۔ اتق اللہ وتعزی بعزاء اللہ، اللہ سے ہمیشہ ڈرتی رہو اور اللہ کے نام سے تسلی حاصل کرو۔ وَاعْلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ، اس بات کو خوب تم جانتی ہو کہ تمام زمین والے ایک دن مر جائیں گے۔ وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقَوْنَ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، جتنے آسمان والے ہیں اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ ابی خیر منی و امی خیر منی و اخی خیر منی، میرے والد حضرت علی، میری والدہ فاطمہ خاتون جنت، میرے بھائی حسن مجھ سے بہتر ہیں۔ ولی ولہم ولکل مسلم برسول اللہ اسوہ، میرے لیے، ان سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ ہی کی سیرت پر عمل کرنا ضروری ہے، انہی کے فرمان پر زندگی گزارنا ضروری ہے۔ یعنی اے میری بہن، رسول اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور نوحہ مت کرنا، ماتم مت کرنا۔ یا اخیہ، اے میری پیاری بہن، انی اقسم علیکی، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، لا تشقی علی جیبن، میری شہادت پر گریبان مت پھاڑنا، ولا تخمشی علی وجہن، اور اپنے چہرے کو مت پیٹنا، ولا تدعی علی بالویل والثبور ان انا ہلکت، اگر میری شہادت ہو جائے تو نوحہ مت کرنا، چیخ و پکار مت کرنا، ماتم مت کرنا۔ کاش حضرت امام حسین کی یہ نصیحت ان لوگوں کی سمجھ میں آ جائے جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام کے گستاخ اور بے ادب ہیں، اور اسلام کے خلاف یہ کام کر کے اپنی آخرت کو وہ تباہ کرتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کو ہدایت نصیب فرمائے اور صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں جو آپ نے شہادت سے پہلے ہر ایک کو فرمائیں، لَإِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَهُ فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنْبَلُ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا بڑی اچھی ہے، بڑی رنگین ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی لذیذ ہے، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، ایک ذرے کی بھی حیثیت اس کی نہیں ہے۔ اللہ نے آخرت میں جو ثواب تیار کیا ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، تو دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِيَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو جسم پیدا ہوئے ہیں موت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کافر ہو مسلمان ہو، ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنا ضرور ہے۔ جب مرنا ہی ضرور ہے تو پھر کیوں بزدلی کرنی ہے؟ ظالم حاکموں کے سامنے حق بات کہو، دین اسلام کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرو، ناموس رسالت کے محافظ بنو، جذبہ جہاد رکھو۔ اگر اللہ کی راہ میں تلوار سے شہید ہو جاؤ تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ جب مرنا ہی ہے تو شہادت مل جائے تو کیا ہی خوب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف کتاب الجہاد میں کہ یا تو میدان جہاد میں جا کر شہید ہو جاؤ، یا پھر اپنے دل میں یہ تمنا رکھو کہ میں جہاد میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں۔ فرمایا جس کے دل میں جہاد کی تمنا نہ ہو، اس حال میں وہ مر جائے تو اس کی موت منافقوں کی موت ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہر منبر سے، ہر محراب سے، ہر محفل میں، ہر اجتماع میں، ہر پروگرام میں
ہمارے نصاب میں، ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں، ہماری خانقاہوں میں ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، پیر صاحبان ہیں، مشائخ ہیں، ہم سب پر، عام لوگوں پر اور مشائخ پر اور ہمارے جیسے جو عام لوگ ہیں سب پر یہ لازم ہے کہ وہ جہاد کا ذکر کریں، کیونکہ جب ہم اپنی نسلوں کو جہاد کے فضائل سنائیں گے تو ہمارے دل میں بھی جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا ہوگا، اور ہماری نسلوں کے دل میں بھی، اور یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر جذبہ جہاد اور شوق شہادت نہیں ہے اور پھر آدمی مرتا ہے تو اس کی موت حضور نے فرمایا منافقوں کی موت ہے۔ وَإِن كَانَتِ الْأَرْزَاقُ شَيْئًا مُقَدَّرًا فَقِلَّةُ سَعْيِ الْمَرْءِ فِي الرِّزْقِ أَجْمَلُ۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی بھی کوشش کر لی جائے، جتنا لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا، اور اتنا ہی ملے گا۔ جب یہی بات ہے تو پھر روزی کی فکر میں انسان اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اتنی روزی کے لیے بھاگ دوڑ کیوں کرتا ہے کہ نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، آخرت اور قبر کو فراموش کر دیتا ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں جب روزی مقرر ہے، جو لوح محفوظ میں لکھا وہ ضرور ملے گا، اور شریعت کے حکم کے مطابق کوشش کرو، باقی روزی کی فکر میں پریشان مت ہو، آخرت کی فکر کرو، شریعت کی پابندی کرو، حلال رزق کماؤ۔ وَإِن كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعَهَا فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیں۔ کوئی اگر آپ کو 1,00,000 روپیہ دے اور کہے کہ 10 دن میں آپ جو خرچ کرنا چاہیں کریں، 10 دن کے بعد میں آپ سے واپس لے لوں گا، جو پیسے بچے ہوں گے وہ میں لے لوں گا، تو بتائیے 10 دن تک ہم اس پیسے کو بچا بچا کے رکھیں گے؟ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ 10 دن ختم ہونے سے پہلے پہلے میں یہ خرچ کر لوں۔ تو فرمایا کہ جب ایک دن مرنا ہے اور موت ہم سے ہماری ساری دولت چھین لے گی، تو جب یہ مال ہم سے چھین لیا جائے گا تو پھر انسان کنجوسی کیوں کرے؟ مرنے سے پہلے ہی یہ سارا مال اچھے کاموں میں خرچ کرے، غریبوں کی مدد کرے، دین کے کاموں میں خرچ کرے، حلال کمائے، حرام کیوں کمائے؟ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے اور اچھے اچھے کاموں میں مال خرچ کر دے۔ اب بخل کرنے اور کنجوسی کرنے اور سنبھال کر رکھنے کا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یا دہر اغفر لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیل۔ اس میں فرمایا گیا کہ اے زمانے، اے دنیا، تو کتنا بے وفا دوست ہے، ہر صبح و شام تیرے ہاتھوں کتنے ہی مارے جاتے ہیں، یعنی یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ اس بے وفا غرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھو اور طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کرو۔ من صاحب او طالب قتیل والدہر لا یقنع بالبدیل۔ یہ زمانہ کسی سے عوض قبول نہیں کرتا۔ بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا، مرنا سب کو ہے۔ جتنا بھی مال خرچ کر لیں اپنی جان پر، اپنے علاج پر، موت ضرور آنی ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكُ السَّبِيلِ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ ہر زندہ موت کے راستے پر چلنے والا ہے، تو مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مردہ کر لیں، یعنی قبر و آخرت کی تیاری کر لیں۔ اذا ما عدک الدہر فلا تجنح الى الخلق۔ جب لوگ تجھے دکھ پہنچائیں، زمانہ تجھے تکلیف پہنچائے، تو لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو، لوگوں کی طرف مائل نہ ہو۔
ولا تسأل سوى اللہ المغیث العالم الحق، صرف اللہ کی بارگاہ میں رجوع لا جو مغیث ہے، عالم ہے، حق ہے، کیونکہ لوگوں سے سوال کرنے سے لوگ تجھے ذلت دیں گے، مگر رب سے دعا مانگے گا تو عزتیں مل جائیں گی۔ فلو عشت وقد طفت من الغرب الى الشرق لما صادفت من يقدر ان يسعد او یشقی۔ ان دو اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق تک تو سفر کر لے، پوری تحقیق کر لے، پورا زور لگا لے، ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں سعادت مند بنائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں اللہ توبۃ النصوح عطا فرمائے۔ توبۃ النصوح اس توبہ کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد پھر بندہ گناہ نہیں کرتا، اللہ پھر اس پر استقامت بھی عطا فرمائے، دنیا کی ہوس، حرص، لالچ ہمارے دلوں سے دور ہو، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ امام حسین شہدائے کربلا، امام قاسم، حضرت عباس علمدار، حضرت حر، حضرت میثم تمار، حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر، اور جتنے امام حسین کے ساتھ رفقائے کربلا تھے، سب کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ حضرت بی بی زینب، حضرت سکینہ، حضرت بی بی شہر بانو، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے، اور اس عظیم خاندان کے صدقے میں اللہ ہمیں، ہمارے بال بچوں کو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔